السلام علیکم ناظرین، آج ہم ژوب بلوچستان پر بات کریں گے۔ یہ ایک تاریخی اور ثقافتی لحاظ سے اہم شہر ہے جو قدیم زمانے سے مختلف تہذیبوں کا مرکز رہا ہے۔ یہاں دراوڑی، آریائی، فارسی، یونانی، بدھ مت، ہندو شاہی، مسلم، مغل اور برطانوی دور کے اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ سرسبز وادیوں، بہتے دریاؤں اور پہاڑوں کے درمیان آباد یہ خطہ صدیوں سے تجارتی، ثقافتی اور جنگی حکمت عملی کے لحاظ سے اہم رہا ہے، لیکن آج بھی ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ژوب کی تاریخ، ثقافت، موجودہ صورتحال اور یہاں کے لوگوں کے بہتر مستقبل کے امکانات پر تفصیل سے بات کریں گے۔ ناظرین، ژوب کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہاں کی زمین کئی تہذیبوں کی گواہ رہی ہے۔ پرانے زمانے میں اسے اپوزئی کہا جاتا تھا اور برطانوی دور میں اس کا نام فورٹ سینڈیمن رکھا گیا۔ 1976 میں اس کا پرانا نام بحال کر دیا گیا۔ ژوب ہمیشہ سے تجارتی راستے کا ایک اہم حصہ رہا ہے اور کئی جنگی مہمات کا مرکز بھی رہا ہے۔ ژوب کی ثقافت بلوچستان کی روایتی ثقافت کا ایک حسین امتزاج ہے۔ یہاں پشتون روایات نمایاں ہیں۔ مرد زیادہ تر شلوار قمیض اور پگڑی پہنتے ہیں، جبکہ خواتین رنگ برنگے کپڑوں اور روایتی زیورات میں نظر آتی ہیں۔ پشتو لوک گیت، روایتی رقص اور مہمان نوازی یہاں کے لوگوں کی پہچان ہے۔ ژوب کے مزیدار کھانوں میں سجی، لاندی اور نمکین گوشت خاص طور پر مشہور ہیں۔ بدقسمتی سے ژوب آج بھی ترقی کی دوڑ میں بہت پیچھے ہے۔ صحت اور تعلیم کی سہولیات ناکافی ہیں، سڑکیں خستہ حال ہیں اور روزگار کے مواقع نہ ہونے کے برابر ہیں۔ مقامی لوگوں کو اپنی بنیادی ضروریات کے لیے بھی کوئٹہ یا دوسرے شہروں کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ بجلی، پانی اور گیس جیسے مسائل نے یہاں کے عوام کی زندگی کو مشکل بنا رکھا ہے۔ ناظرین، اگر حکومت اور مقامی رہنما سنجیدگی سے کام کریں تو ژوب میں ترقی کی راہیں کھل سکتی ہیں۔ بہتر تعلیمی ادارے اور ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ قائم کیے جائیں، صحت کے شعبے میں بہتری کے لیے جدید ہسپتال بنائے جائیں، انفراسٹرکچر یعنی سڑکوں اور بجلی کے مسائل حل کیے جائیں، پانی اور زراعت کے لیے جدید سہولیات فراہم کی جائیں۔ حکومت جو بھی فنڈ دیتی ہے، اگر وہ گراؤنڈ پہ لوگوں کو سہولیات کی شکل میں پرووائڈ کر دیا جائے تو ژوب کب کا ترقی کر چکا ہوتا، لیکن یہاں پہ یہیں کے سردار انہی لوگوں کا حق کھا جاتے ہیں۔ ژوب کے نوجوان باصلاحیت ہیں، مگر مواقع نہ ہونے کے باعث وہ دوسرے شہروں یا ملکوں کی طرف ہجرت پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اگر حکومت یہاں انٹرنیٹ، IT ٹریننگ سینٹرز اور کاروباری مواقع فراہم کرے تو نوجوان یہاں رہ کر بھی بہتر مستقبل بنا سکتے ہیں۔ آثار قدیمہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ علاقہ زمانہ قبل از تاریخ سے انسانی آبادی کا مرکز رہا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق ژوب وادی میں قدیم انسانی بستیاں موجود تھیں جو پتھر کے زمانے میں یہاں آباد تھی۔ بلوچستان اور پاکستان کے دوسرے علاقوں کی طرح ژوب میں بھی ابتدا میں دراوڑی اقوام آباد تھی۔ دراوڑی تہذیب وادی سندھ کی تہذیب کے بانی سمجھے جاتے ہیں اور یہ لوگ زراعت اور مویشی پالنے میں مہارت رکھتے تھے۔ بعد میں جب آریائی اقوام وسطی ایشیا سے آئیں تو انہوں نے دراوڑی اقوام کو جنوبی علاقوں کی طرف دھکیل دیا اور خود اس خطے پہ آباد ہو گئے۔ ژوب کا علاقہ قدیم ایرانی سلطنتوں کے زیر اثر بھی رہا۔ سکندر اعظم کی آمد کے بعد یہ علاقہ یونانی اثرات کے دائرے میں آیا اور یہاں یونانی حکمرانوں کی حکومت رہی۔ ژوب میں بدھ مت کا اثر بھی پایا جاتا تھا، جو کہ موریہ اور بعد میں کشان سلطنت کے تحت یہاں فروغ پایا۔ ہندو شاہی دور میں یہ خطہ ہندو حکمرانوں کے زیر نگی رہا۔ 7ویں صدی میں جب عرب مسلمان برصغیر میں داخل ہوئے تو ژوب کا علاقہ بھی اسلامی اثرات کے زیر اثر آ گیا۔ محمد بن قاسم کی مہمات کے بعد بلوچستان میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا اور مقامی قبائل نے اسلام قبول کر لیا۔ بعد میں یہ علاقہ مختلف مسلم سلطنتوں جیسے کہ غزنوی، غورید، خلجی اور تیموری حکومتوں کا حصہ بن گیا۔ مغل سلطنت کے دوران ژوب ایک اہم علاقہ تھا کیونکہ یہ قندھار اور دہلی کے درمیان ایک تجارتی راستہ تھا۔ مغلوں کے زیر حکومت ژوب کے علاقے میں کئی پشتون قبائل آباد ہوئے، جن میں خاص طور پر کاکڑ، ترین اور شیرانی شامل تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب ژوب میں پشتون اکثریتی آبادی قائم ہونے لگی۔ 18ویں صدی میں جب احمد شاہ ابدالی نے دورانی سلطنت قائم کی تو ژوب بھی اس سلطنت کا حصہ بن گیا۔
دورانی دور میں پشتون قبائل کی حاکمیت مضبوط ہو گئی اور کاکڑ، شیرانی اور ترین قبائل یہاں کی بڑی قومیں بن گئی۔ بلوچ قبائل بھی اس دوران ذوب کے آس پاس کے علاقوں میں بسنے لگے، مگر پشتون آبادی غالب رہی۔ 19ویں صدی میں جب برطانوی راج برصغیر میں قائم ہوا، انہوں نے ذوب کے علاقے پر بھی قبضہ کر لیا۔ 1889 میں برطانوی فوج جنرل سر رابرٹ سینڈمین نے ذوب میں ایک قلعہ تعمیر کروایا جس کا نام فورٹ سینڈمین رکھا گیا۔ برطانوی دور میں ذوب ایک اسٹریٹجک فوجی مرکز بنا کیونکہ یہ افغانستان کے قریب تھا اور یہاں پشتون قبائل اکثر برطانوی حکومت کے خلاف بغاوت کرتے رہتے تھے۔ اس دور میں ذوب میں پٹھان قبائل کے علاوہ ہندو، تاجر، سکھ برادری اور کچھ فارسی بولنے والے لوگ بھی آباد ہوئے۔ 1947 میں پاکستان کے قیام کے بعد ذوب کو پاکستان میں شامل کیا گیا۔ 1976 میں فورٹ سینڈمین کا نام تبدیل کر کے اس کا پرانا نام ذوب بحال کر دیا گیا۔ اس وقت بھی ذوب میں زیادہ تر پشتون آبادی تھی، جن میں کاکڑ، ترین، شیرانی، مندوخیل اور بعض بلوچ قبائل شامل تھے۔ ذوب جہاں تہذیبوں کے نقوش آج بھی زندہ ہیں، ترقی کے بے شمار امکانات رکھتا ہے۔ اس کی سرزمین نے عظیم ثقافتوں کو پروان چڑھتے دیکھا، مگر آج بھی بنیادی سہولیات، تعلیم، صحت اور معاشی ترقی کی راہ میں کئی رکاوٹیں حائل ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ذوب میں ترقی کے لیے کون سا قدم سب سے ضروری ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔